اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات، احیاء العلوم میں سے باب ثانی ہے کتاب امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا، اور اس میں امام صاحب نے محتسب کی شرائط بیان کی ہے. محتسب کون ہے؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گا. ٹھیک، تو اس میں شرائط 3 آئی تھی: مکلف ہو، مسلم ہو اور قادر ہو. تو انہوں نے بتایا کہ مکلف کی شرط کیوں لگائی، مسلمان کی شرط کیوں لگائی، اور تیسری شرط کیا تھی جو امام صاحب کے ہاں معتبر نہیں ہے؟ وہ شرط تھی عدالت کی. کیا محتسب کے لیے آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس سے بچنے والا ہو؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عدالت. امام صاحب فرماتے ہیں یہ شرط نہیں ہے. پھر جو دلائل ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اسی طرح حدیث کے مررت لیلۃ اسری بی بقوم تقرض شفاہہم وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی جو انسان خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو حکم نہ دے. تو امام صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سب خیالات ہیں، یہ دلائل نہیں ہیں. یہ دلائل نہیں ہیں، یہ وہمی سی بات ہے. ایسے آپ دیکھیں گے اسی طرح کے دلائل آج کل دلائل سمجھے جاتے ہیں. پوری فکر اس طرح کے دلائل پہ کھڑی ہو جاتی ہے جو اصلاً برہان نہیں ہوتے، محض خیالات ہوتے ہیں. تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ سب خیالات ہیں، برہان نہیں. پر برہان کیا؟ اس کے بعد انہوں نے سوال کرنے شروع کیے تھے. وہ سوال یہ تھا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا آمر بالمعروف کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام گناہوں سے معصوم ہو؟ کہیں اگر وہ کہیں کہ ہاں ضروری ہے تو یہ تو خرق اجماع ہو جائے گا. خود صحابہ معصوم نہیں تھے. اگر تم کہو کہ نہیں معصوم ہونا ضروری نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں تک پڑھے تھے ہم نے؟ ہاں، پھر اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی عصمت عن الکبائر شرط ہے، نہ کہ عصمت عن الصغائر، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ہو سکتے ہیں، بڑے گناہ اس سے نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ چھوٹا گناہ کر رہا ہے تو اب اس چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ سے تو روک سکتا ہے، لیکن اس سے چھوٹے گناہ سے نہیں روک سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جیسے لابس حریر کے لیے جائز ہے کہ وہ زنا اور شرب خمر سے روکے، تو شرب خمر اور زنا کے مقابلے میں لبس حریر کیا ہے؟ چھوٹا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے. تو لہذا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے گویا اپنے موقف میں تھوڑا سا تنزل اختیار کی. تو امام صاحب فرماتے ہیں چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا. جی دیکھو، اگر نفی کے بعد حتیٰ آ جائے، جیسے ہم کہیں کہ بھئی لا آکل الطعام حتیٰ تطلع الشمس، ٹھیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کب تک نہیں کھاؤں گا؟ غائب بیان ہو رہی ہے، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا. اگر آپ یہاں یہ کہیں کہ بھئی جو عصمت عن الصغائر شرط نہیں ہے حتیٰ یجوزا، پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ عصمت عن الصغائر شرط نہیں ہے کہ جائز ہو یہ کام، یہ کام بھی جائز نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کہیں کہ بھئی لا یشترط فی الرجل العلم حتی یتحدث. کیا مطلب؟ کسی شخص میں عالم ہونا شرط کے طور پہ لازم نہیں ہے کہ وہ کلام کرے. تو کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے بغیر بھی کلام کر سکتا ہے. سمجھ میں آئے؟ یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے؟ عصمت عن الصغائر شرط نہیں ہے کہ یہ جائز ہو، یہ بات ہو رہی ہے، یا یہ بات ہو رہی ہے کہ پھر یہ جائز ہے، پھر یہ جائز ہے. تو یہاں حتیٰ اصل میں استیناف کے لیے آیا، پچھلے جملے سے اس کا تعلق نہیں. یہ میں بات بیان کر رہا تھا. اس لیے یہاں حتیٰ یجوزا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حتیٰ یجوزو للابس الحریر ان یمنع من الزنا وشرب الخمر. فنقول، اب امام صاحب یہاں اپنا جواب دیں گے. سمجھ آئی بات؟ ہاں، مخالفین عدالت کو شرط بیان کر رہے ہیں نا، تو ان کا رد کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَهَلْ لِشَارِبِ الْخَمْرِ أَنْ يَغْزُوَ الْكُفَّارَ،
کہتے ہیں کیا شارب خمر کے لیے جائز ہے کہ وہ کفار کے خلاف لڑائی کرے؟ سوال ہے وَيَحْتَسِبَ عَلَيْهِمْ بِالْمَنْعِ مِنَ الْكُفْرِ، اور احتساب کرے ان کا انہیں کفر سے روک کر. فَإِن قَالُوا لَا، اگر وہ کہیں کہ نہیں جائز تو ہم کہیں گے خرق الاجماع، اجماع توڑ دیا انہوں نے. کیوں؟ اذ جنود المسلمین لم تزل مشتملۃ علی البر والفاجر وشارب الخمر وظالم الایتام ولم يمنعوا من الغزو لا فی عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بعدہ. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر تو ہمیشہ سے مشتمل رہا ہے نیکوکاروں، بدکاروں، شرابیوں نعوذ باللہ اور یتیموں پر ظلم کرنے والوں سے، اور ایسے لوگوں کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد سے روکا گیا نہ بعد میں. ٹھیک ہے. فَإِن قَالُوا نَعَمْ، اب اگر وہ جواب میں یہ کہیں، کیا کہیں؟ فَإِن قَالُوا نَعَمْ، ہاں انہوں نے قتال، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. اب اگلی بات کرتے ہیں. شہل کیا ہے؟ فَنَقُولُ شَارِبُ الْخَمْرِ هَلْ لَهُ الْمَنْعُ مِنَ الْقَتْلِ أَمْ لَا. اب ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ جو شراب پینے والا ہے وہ قتل سے روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ نہیں عن المنکر، یعنی نہیں عن القتل، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ فَإِن قَالُوا لَا، اگر وہ کہے نہیں روک سکتا تو ہم پوچھیں گے فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَابِسِ الْحَرِيرِ. تو جہاں تم نے جائز قرار دے دیا تھا کہ لابس الحریر جو ہے وہ شرابی کو روک سکتا ہے، تو اب ہمیں بتاؤ کہ یہاں فرق کیا ہے جس کی بنا پر تم نے یہ فرق کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ شارب خمر جو ہے وہ قتل سے نہیں روک سکتا. اچھا، اِذْ جَازَ لَهُ الْمَنْعُ مِنَ الْخَمْرِ، کیونکہ اس کے لیے جائز کیا تھا کہ وہ خمر سے روکے. وَالْقَتْلُ كَبِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشُّرْبِ كَالشُّرْبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ. تو جس طرح شرب جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے بالنسبہ إِلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ، ریشم پہننے کے اعتبار سے وہ کبیرہ ہے نا، اسی طرح قتل بھی تو کبیرہ ہے شرب خمر کے اعتبار سے. یہاں کیوں تم روک رہے ہو؟ اگر تم نے وہاں نہیں روکا تو یہاں کیوں روکا؟ فرق بیان کرو، علت بیان کرو. اچھا، اس کے بعد فلا فرق، امام صاحب فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. وَإِن قَالُوا نَعَمْ، اگر وہ کہیں ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں فرق کیا ہے. وَفَصَّلُوا الْأَمْرَ فِيهِ، اور تفصیل بیان کریں. وہ تفصیل کیا ہے؟ بِأَنَّ كُلَّ مُقْدِمٍ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَمْنَعُ عَنْ مِثْلِهِ وَلَا عَمَّا دُونَهُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ عَمَّا فَوْقَهُ. کہہ رہے ہیں جو بھی کسی شے پر اقدام کر رہا ہے نا گناہ پر، وہ نہیں روکے گا اس گناہ کے مثل کسی گناہ سے یا اس سے کمتر گناہ سے، روکے گا اس سے بڑے گناہ سے. یہ ہے ہماری تفصیل. یعنی جو عدالت کو بطور شرط بیان کر رہے ہیں انہوں نے کیا تفصیل بیان کی ہے کہ بھئی اگر ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے، کچھ گناہ اسی لیول کے ہوں گے، ان گناہوں سے نہیں روک سکتا. کس منہ سے روکے گا؟ اور جو گناہ اس سے کمتر ہے ان سے بالاولیٰ نہیں روک سکتا کیونکہ وہ تو زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے. تو پھر کس گناہ سے روکنے کی گنجائش ہے؟ جو اس سے بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی عبارت؟ فلا يمنع عن مثله ولا عما دونه وانما يمنع عما فوقه فهذا تحکم. امام صاحب فرماتے ہیں اگر تم یہ کہو گے تو یہ تحکم ہے. تحکم کا مطلب ہے اپنی طرف سے بلا دلیل کوئی شرط بیان کرنا ہے. نہیں تم کہاں سے لے کر آئے ہو کہ اپنے جیسے، پھر تو پورا ایک نظام بنانا پڑے گا. اپنے جیسے گناہ کون سے ہیں پوری اس کی ایک لسٹ سامنے ہونی چاہیے، اس سے کمتر کون سے ہیں. پہلے تو مطلب یہ آپ کے پاس جب تک چارٹ موجود نہیں ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ایک چارٹ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کس لیول کا گناہ ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، درمیان میں ہے. تو کہتے ہیں یہ تو تحکم، یہ تو ایسے ہی فضول سی بات ہے. فَإِنَّهُ كَمَا لَا يَبْعُدُ أَن يَمْنَعَ الشَّارِبُ مِنَ الزِّنَا وَالْقَتْلِ فَمِنْ أَيْنَ يَبْعُدُ أَن يَمْنَعَ الزَّانِي مِنَ الشُّرْبِ. کہہ رہے ہیں جیسے یہ بات بعید نہیں ہے نا کہ شارب خمر زنا سے روکے اور قتل سے روکے، تو یہ بات کہاں سے بعید شمار ہوگی کہ زانی شراب نوشی سے روکے؟ وہ بھی تو روک سکتا ہے، زانی ہے لیکن وہ شراب نوشی سے روک، لیکن شراب نوشی زنا سے کمتر ہے. خود ابھی وہ کہیں گے کہ خود ارتکاب کرنے والا کہیں عجیب سا لگتا ہے کہ وہ اتنا بڑا شرابی زانی ہے، وہ دوسروں کو روکتا پھر رہا ہے. اگر وہ زنا کر رہا ہے، کیا زنا سے بھی دوسروں کو روک سکتا ہے؟ وہ بھی روک سکتا ہے. کیوں روکے گا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر دو فرض ہیں، امام صاحب بتائیں گے. ایک ہے خود بچنا اور ایک ہے دوسروں کو روکنا. ایک فرض کا اگر وہ تارک ہو گیا تو کیا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ دوسرے فرض کا بھی تارک ہو جائے؟ یہ تو خطرناک ہو جائے گا. کہے کہ بھئی میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو لہٰذا میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میری نماز قبول نہیں ہوئی. ہم کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ تم نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے دو، لیکن نماز تو پھر بھی پڑھو. تو ایک فرض کا تارک اس دلیل نہیں بنے گا اس بات کی کہ وہ دوسرے فرض کا بھی تارک ہو جائے. ابھی ایک بڑی سخت مثال بھی آ رہی ہے. اچھا
پھر وہ کہتے ہیں، وہی جو ابھی انہوں نے پوچھا تھا نا کہ اگر وہ خود کر رہا ہو، کہتے ہیں بل من این یبعد ان یشرب ویمنع غلمانہ وخدمہ من الشرب، کہہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ اگر خود شراب پیتا ہو لیکن پھر بھی اپنے خادموں کو اور اپنے جو لڑکے ہیں غلام ہیں ان کو روکے کہ تم نے خبردار جو پی، میں تو گناہ کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں بھی گناہ پہ لگاؤں گا۔ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اور مسئلہ ہے، اصل میں یہ بات فقہی ہو رہی ہے کہ اس کے لیے امر بالمعروف نہی منکر جائز ہے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی باپ کرتا ہے تو کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں روکے گا، اس کو پتہ ہے بڑی نقصان دہ ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے، تو وہ روکنے کی کوشش کرے گا، ان کے سامنے نہ پیے، بہتر تو یہی ہے کہ ان کے سامنے نہ پیے۔ اچھا، وَيَقُولُ، اب وہ کیا کہے گا، یعنی یہ دلیل کیا ہے کہ شارب خمر شرب ہی سے روک رہا ہے، تو کہتے ہیں وَيَقُولُ، وہ کہے گا یجب علی الانتہاء والنہی، میرے اوپر دو فریضت ہے، ایک یہ کہ میں روکوں اور ایک ہے کہ میں رکوں، نہی والانتہاء۔ فمن أين يلزمني من العصيان بأحدهما أن أعصي الله تعالى بالثاني، میرے اوپر یہ کیسے لازم ہوا کہ اگر ایک میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو دوسرے میں بھی کروں؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اگر ایک میں نافرمانی ہوگی تو دوسرے میں نہیں کروں۔ وَإِذَا كَانَ النَّهْيُ وَاجِبًا عَلَيْهِ، اگر میرے اوپر نہیں واجب ہے، نہیں علی المنکر، فمن أين يسقط وجوبه بإقدامي، تو میرے اقدام سے، گناہ کرنے سے وہ کیسے ثابت ہوا میرے سے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اذ یستحیل ان یقال، کیونکہ یہ بات تو شرعاً مستحیل ہے کہ کہی جائے یجب النہی عن شرب الخمر علیہ ما لم یشرب فاذا شرب سقط النہی، کہہ رہے یہ کہنا تو ناممکن ہے نا کہ میرے اوپر نہیں علی المنکر اس وقت تک واجب ہے جب تک میں شراب نہ پیوں، جیسے ہی شراب پیوں گا وہ نہیں بھی ثابت ہو جائے گا، مطلب فریضہ ثابت ہو جائے گا نہیں علی المنکر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بات جو ہے نا ٹھیک بھی لگ رہی ہے، امام صاحب سے وہ مخالف فریق کہے گا کہ دیکھو ہو سکتا ہے ایک شخص یہ کہے کہ اچھا میرے اوپر دو فریضے ہیں، ایک ہے وضو اور ایک ہے نماز، تو چلو وضو کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تو میں نے نماز تو ترک کی ہوئی ہے لیکن چلو وضو تو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی دلیل آپ کے سامنے لے کر آئے تو آپ اس کو کیسے جواب دیں گے؟ کہتے ہیں بتاتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَن يَقُولَ الْقَائِلُ الْوَاجِبُ عَلَيَّ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ، ایک شخص کہے کہ میرے اوپر واجب کیا ہے؟ وضو اور نماز، فَأَنَا أَتَوَضَّأُ وَإِن لَّمْ أُصَلِّ، تو میں وضو تو کروں گا چاہے نماز نہ پڑھوں، وَأَتَسَحَّرُ وَإِن لَّمْ أَصُمْ، سحری تو کیا کروں گا چاہے روزہ نہ رکھوں، ٹھیک ہے، سحری تو فرض نہیں ہے ویسے، تو مستحب، کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لی السحور والصوم، نفلی صوم کی بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں میرے لیے مستحب یہ ہے کہ میں سحری بھی کروں اور روزہ بھی رکھوں جمیعا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دلیل ہے تو امام صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ولیکن یقال، کہتے ہیں احدہما، بلکہ ابھی انہی کی دلیل چل رہی ہے، بلکہ کہا یہ جائے گا احدہما مرتب علی الاخر، ایک دوسرے پر مرتب ہوتا ہے۔ کون دوسرے پر مرتب ہو رہا ہے؟ وضو کس پر مرتب ہو رہی ہے؟ نماز پہ۔ روزہ کس پر مرتب ہو رہا ہے؟ سحری پر۔ اچھا، فَكَذَلِكَ تَقْوِيمُ الْغَيْرِ مُرَتَّبٌ عَلَى تَقْوِيمِهِ نَفْسَهُ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِمَنْ يَعُولُ، تو اسی طرح دوسروں کو سیدھا کرنا مرتب اس پر ہوگا نا کہ میں خود سیدھا ہوں، جس طرح نماز پڑھنا مرتب کس پر ہے کہ میں وضو کروں، تو دوسروں کو سیدھا کرنا مرتب ہے کہ میں خود سیدھا ہوں۔ پیچھے ہم نے وہ شعر دیکھا تھا نا، مَتَى يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ وَالْعُودُ، کیا ہے؟ أَعْوَجُ، سایہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے اگر ڈنڈی ہی ٹیڑھی؟ بات کر دیں۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ والجواب، کہتے ہیں یہ فرق تم نے کیا ہے، یعنی یہاں تم نے ایک مغالطہ پیش کیا۔ وہ مغالطہ کیا کہتے ہیں؟ والجواب ان التسحر يراد للصوم ولولا الصوم لما كان التسحر مستحبا، کہہ رہے ہیں یہ جو سحری ہے نا یہ تو ہے ہی روزے کے لیے، اگر روزہ مستحب نہ ہوتا تو سحری مستحب ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہاں دو مستحبات ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی وجہ سے مستحب ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں، اسی طرح فرماتے ہیں وَمَا يُرَادُ لِغَيْرِهِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ، جو مراد لغیرہ ہو نا، مقصود لغیرہ ہو، وہ غیر سے منفک نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا، تو روزے کے لیے سحری درکار تھی،
وہ مراد لغیری ہی ہے یا مقصود لذاتی ہی ہے؟ مقصود لذاتی ہی تو روزہ ہے، تو کیا آپ سحری کو منفک جدا کر سکتے ہیں الگ روزے سے؟ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے وَإِصْلَاحُ الْغَيْرِ، اب دیکھیں کہتے ہیں دوسروں کی اصلاح کرنا لا یراد لإصلاح النفس، وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تھوڑی مراد ہے، وہ تو الگ فریضہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں یعنی اصلاح الغیر هل یراد لإصلاح نفس الانسان؟ نہیں، وہ تو الگ ہے، یہ الگ. ولا اصلاح النفس لاصلاح الغیر، اور نہ نفس کی اصلاح اس لیے چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح کریں، یہ دونوں ایک دوسرے پر مرتب نہیں ہوتے، یہ دونوں الگ الگ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فالقول بترتب احدهما على الاخر تحکم، کہہ رہے ہیں یہ کہنا کہ یہ ایک دوسرے پر مترتب ہوتے ہیں یہ بھی تحکم ہے، یہ بھی بلا دلیل بات ہے. اس کے بعد وَأَمَّا الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ، یہ جو تم لوگوں نے مثال دی ہے وضو اور نماز کی، فَهُوَ لَازِم فَلَا جَرَمَ، تو وہ بھی لزوم ہے، ابھی وہ بتائیں گے. فَلَا جَرَمَ أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ، لازم سے مراد ایک یہ کہ لازم سے مراد ہے کہ وہ تمہیں لازم، یعنی یہ خود میرے حق میں دلیل جا رہی ہے. جو تم وضو اور صلاۃ کی بات کر رہے ہو تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر اس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑھی تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہ وضو بھی نہ کرے اور نماز بھی نہ پڑھے تو شاید گناہ بڑا ہوگا. تو ہم بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انتہا جو ہے اس نے اگر خود نہیں رکا شراب پی ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اگر وہ شراب پیتا بھی اور دوسروں کو نہیں بھی روکتا تو زیادہ بڑا گناہ کیا. بات بات خود نماز نہیں پڑھ سکتا. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ترتب ہی ہے. ترتب سے مراد یہ ہے کہ اقامت فی نفسی ہی مقصود نہیں، یعنی اقامت کیوں مقصود ہے؟ اس لیے کہ نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان ہے اور نماز کھڑی ہونے لگی ہے، تو اب وہ چونکہ خود تو نماز اس نے پڑھنی نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کہیں گے کہ بھئی یہ غیر منفک ہے، یعنی اقامت اور نماز غیر منفک ہے. لیکن یہاں اصلاح غیر اور اصلاح نفس منفک، الگ الگ، جدا جدا. اس کے بعد کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں فلا جرم ان من توضأ ولم يصلي كان مؤديا امر الوضوء، کوئی بات نہیں، جو وضو کرے گا اور نماز نہیں پڑھے گا تو کم از کم وہ امر وضو تو ادا کر رہا ہے نا. وكان عقابه اقل من عقاب من ترك الصلاة والوضوء جميعا، اور اس کو سزا اس سے کم ملے گی جس نے وضو اور نماز دونوں چھوڑ. یہ ایک پہلا جواب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فلیکن، تو ایسا ہی ہونا پھر، من ترک النہی والانتہاء اکثر عقابا ممن نہا عنہ ولم ینتہی، تو ایسا ہی ہے کہ بھئی جس نے نہیں المنکر بھی چھوڑا اور خود بھی باز نہ آیا اس کی سزا زیادہ بڑی ہوگی بنسبت اس کے کہ جس نے روکا تو صحیح لیکن باز نہیں آیا. سمجھ میں آئے؟ کیفا، کہتے ہیں یہ بھی کیسے ہو، والوضوء شرط لا یراد لنفسی، پرانا جواب یہاں بھی چل رہا ہے، یہ تو ہم نے بتا دیا، لیکن وضو بھی تو شرط ہے، مراد لی ذاتی ہی تو نہیں ہے. تو کیوں مقصود ہے؟ مقصود للصلاۃ ہے. بل للصلاۃ فلا حکم له دون الصلاۃ، تو اس کا بھی حکم نماز کے سوا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر نماز نہ بھی ہو تو وضو مستحب ہے، بات ہے، یعنی اگر اللہ نے نماز نہ فرض کی ہوتی، بلکہ اصلاً اللہ نے نماز فرض کی تو اس کی کچھ شرائط بھی فرض کرتی، اس میں طہارت بھی ہے، اس میں ستر عورت بھی ہے، اس میں اتجاہ القبلہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری کی ساری اپنی مشروط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مشروط کیا ہے؟ وہ نماز. کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْحِسْبَةُ أَوِ الْحُسْبَةُ فَلَيْسَ شَرْطًا فِي الْإِنْتِهَاءِ وَالْإِئْتِمَارِ فَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا. کہہ رہے ہیں جہاں تک یہ امر بالمعروف اور نہی المنکر ہے نا، تو یہ اپنے بعد آنے کی ایک شرط ہے. کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط تھا، تو کیا اب امر بالمعروف اور نہی المنکر شرط ہے کہ اگر خود باز آنا ہے تو اس کی شرط امر بالمعروف اور نہی المنکر ہے، یا یہ دونوں الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں؟ کہتے ہیں فلیست شرطا فی الانتہاء والاتمار فلا مشابہۃ بینہما، تو اس مثال میں بھی کوئی مشابہت نہیں. اب اس پر جو ہے نا، جو خصم ہے، خصم سے مراد ہے جو امام صاحب کے ساتھ اس وقت لڑائی کر رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے، اس نے ایک ایسی مثال لے کر آیا کہ جس سے سب بدڑ جائیں گے کہ واقعتاً امام صاحب کا مسلک درست نہیں. تو امام صاحب اس کا بھی جواب دے. وہ مثال، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے والیاذ باللہ، اور وہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے. تو یہ شخص اس سے کہتا ہے کہ دیکھو تم اس وقت زنا پر، تو میں نے تمہیں مجبور کیا ہے نا، زنا بالجبر ہے،
تمہارے لیے غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہے، سمجھ، عورت کو. تو کیونکہ اس پر تم مختار ہو، مختار سے کیا مراد ہے؟ یہ تم اپنی آزاد مرضی سے کر رہے ہو، زنا تمہارے ساتھ بالجبر ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. اب یہ مثال سب کے سب کہیں گے کہ کس قدر عجیب سی بےہودگی کی بات ہے کہ وہ اس کو نہیں منکر بھی اسی موقع پر کر رہا ہے کہ اپنا چہرہ تو نہ کھولے. تو امام صاحب کو یہ مثال جب دی جائے گی کہیں گے کہ آپ کے قول کے مطابق تو یہ جائز ہونا چاہیے اس کے لیے، آپ کے قول کے مطابق تو اس شخص کے لیے یہ جائز ہونا چاہیے کہ وہ اس موقع پہ بھی نہیں منکر کرے. امام صاحب کہیں گے کہ ہاں بالکل جائز ہے، اور اگر تم کہو کہ یہ بات ناقابل قبول ہے، انسانی طبیعت اس سے بھاگتی ہے، تو امام صاحب فرمائیں گے میں بھی اظہار کر دیتا ہوں، حق سے انسانی طبیعت بھاگتی ہے. دلیل کی بات ہونی چاہیے، خیالات اور اوہام کی نہیں. وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن کیا اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم کہو اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے. یہ ہے کہ انسانی طبیعت متنفر ہوگی، لیکن انسانی طبیعت کا تنفر دلیل نہیں ہوتا. دلیل چاہیے قرآن سے ہوگی، حدیث سے ہوگی، اگر وہ مسئلہ شرعی ہے تو دلیل شرعی چاہیے ہوگی، مگر نہ بہت سی باتیں حق بات ایسی ہو سکتی ہیں جن سے انسانی نفس متنفر ہو جاتا ہے. اس کا وہ آگے وہ مثال بیان کر کے اس کا جواب دیں. یہ مثال امام صاحب نے ادھر بھی بیان کی ہے، اور ان کی جو دوسری کتاب عقیدے میں ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، وہاں بھی یہ مثال بیان کی. خلاصہ یہ ہے، آگے وہ بتائیں گے کہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وجوب ساقط ہو جائے، وجوب ساقط ہو جائے. وجوب ساقط ہونا اور ہے اگر مجھے یا آپ کو یقین ہو کہ فلاں جگہ اگر میں نہیں منکر کروں گا تو وہ قبول نہیں ہو سکتا 100% مجھے یقین ہے، تو وہاں وجوب ساقط ہو جاتا ہے. فاسق و فاجر سے اس درجے میں کہ اگر اس کا فسق و فجور مشہور ہے تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، تو وعظ و نصیحت کی سطح پر اس سے وجوب ساقط ہو سکتا ہے، لیکن بالقہر ساقط نہیں ہوگا. اگر اس کو موقع ملے کہ وہ منکر کا ازالہ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. وعظ و نصیحت کیوں ساقط ہو رہی ہے اس سے؟ اس لیے کہ اس کا قبول نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض وہ شراب کی بوتل توڑنے پر قادر ہے، سامنے پڑی ہوئی ہے، بالفعل ہے فاسق و فاجر آدمی، توڑ وہ تو اس کے لیے جائز نہیں. یہ قضا اور دیانتاً نہیں ہے، مطلب مراد یہ ہے کہ وہ صرف فاسق و فاجر کے لیے نہیں ہے، یعنی قضاءً بھی دیانتاً بھی. جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک شخص اگر ایسے زمانے میں رہ رہا ہے، ہم نے کہ بھئی اس کو پتہ ہے کہ نہیں منکر قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دل سے منکرات کو برا جانتا ہے اور اپنے تئیں وہ نیک ہے. بس امام صاحب نے یہ مثال ذکر کی، ہم نے دیکھا تھا پیچھے، اپنے تئیں کیا ہے؟ وہ نیک ہے، زمانہ خراب ہو چکا ہے، نہیں منکر وہ نہیں کرتا، بالقلب کرتا ہے محض. تو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی جو دینی ذمہ داری تھی اس نے ادا کر دی، اس پر اس سے زیادہ کچھ نہ. یہی تحریکی اور اس تصور میں فرق ہے. وہ کہیں گے نہیں اس کے اوپر بھی لازم ہے وہ جماعت بنائے، وہ جماعت میں شامل ہو، وہ فرض عین فرض کفایہ، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن امام صاحب نے فرمایا فإنما کیا فرمایا تھا؟ جاء بما هو الغایۃ فی حقہ. وہ ابھی بتائیں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ اصل میں دعوے کا بیان تھا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا. وہ دعویٰ کیا تھا کہ، اور اس میں بھی تو اصل میں ہے کہ ہمیں احب الاعمال کا پتہ چل جائے تو ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں کھپا دیں گے. تو اللہ نے آیت ڈالی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون. تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں صاحب ویسے سلف کی تفسیر بھی دیکھیں تو کہیں گے جاء فی الدعوہ، دعوے کرنا کہ ہم ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے، وقت آئے گا تو کیا کچھ نہیں. اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو روک رہے ہوتے ہیں اس میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں رکا ہوں، اس میں یہ کہہ نہیں رہا ہے آپ کہ میں رکا ہوں. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں اور وہ گناہ کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ لما تقولون ما لا تفعلون. اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، اس نے صرف کہا گناہ نہ کرو. یہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں تمہیں بھی کہتا ہوں. تو اس نے یہ تو نہیں کیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون. وہ تو اس صورت میں ہوگا کہ ان انسب شیئا الی نفسی ولا اعمل به. تو وہ اس صورت ہاں نہیں، اس میں بس یہ ہے کہ میں ایسی بات کہوں کہ وہ مجھ میں ہے اور وہ مجھ میں نہیں ہے. تو یہ کیا لما تقولون ما لا تفعلون.